یہ کہتی ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت ہیں، خاتون ہیں، کسی غیر مرد سے ان کا تعلق قائم ہوا اور پھر ان کے ہاں بچہ بھی مطلب پریگننٹ ہو گئیں، اور انہوں نے اس بچے کو پھر ایبورشن وغیرہ نہیں کروایا اور اس کو پیدا کیا، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ بچہ پیدا کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ بچے کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، آج کل یہ دور بڑا نازک دور چل رہا ہے، اور واقعی یہ صرف ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں، مطلب میڈیا پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورت کے لیے ساری ہمدردیاں ہوتی ہیں، آدم کا بیٹا قصوروار ہے، حوا کی بیٹی نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ کتنے مقامات ایسے ہیں کہ یہ عورتیں خود مردوں کو ابھارتی ہیں اور پھر گناہ کرواتی ہیں، اور پھر بعد میں معصوم بن کے بیٹھ جاتی ہیں مظلومہ کہ جی میرے ساتھ تو ایسا کر دیا۔ بھئی تمہارے ساتھ ایسا کر دیا، تمہارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، آپ کی عقل کو مفلوج کر دیا تھا، آپ کو بالکل سن کر دیا گیا تھا، بے ہوش کر دیا گیا تھا؟ نہیں، عالم ہوش میں تھیں، سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، بعد میں معصومہ بن کے بیٹھ گئیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ شادی شدہ عورت اگر جان بوجھ کے زنا کرتی ہے، ہمارے مذہب اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، اگر ثبوت ہو جائے تو۔ اور ثبوت ہوگا دو طریقوں سے، یا تو وہ عورت اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے ایسا کیا ہے، اس کے بھی کچھ شرعی تقاضے ہیں، قاضی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کرتا ہے، لیکن بہرحال اگر عورت اقرار کرتی ہے تب سزا ملے گی، یا کم از کم 4 مرد گواہ ہوں، 4 مرد جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہو، وہ آ کے گواہی دیں گے تو سزا ملے گی، ورنہ نہیں۔ بالفرض اگر اس طرح ہو جائے کہ عورت خود اقرار کرے تو اس کی سزا ہے شادی شدہ عورت کے لیے کہ اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے، جس کو شرعی اصطلاح میں رجم کرنا کہتے ہیں۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو پھر 100 کوڑوں کی سزا ہے، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اب اس طرح اپنے، ایک تو یہ زنا بہت بڑا گناہ، دوسرا اپنے شوہر کی امانت میں خیانت۔ جب ایک عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا مسکرانا بھی صرف اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا میک اپ، اس کے کپڑے، اس کی ہر زیب و زینت صرف شوہر کے لیے ہونی چاہیے کہ اب وہ شوہر کی امانت ہے۔ اب اگر کوئی بہن خدا نخواستہ اس طرح خیانت کی مرتکب ہوتی ہیں تو لازم بات ہے کہ یہ ایک اور مزید بہت بڑا گناہ ہے، اور میدان معاشر میں جو شرمندگی اور رسوائی ہوگی وہ علیحدہ ہے۔ اور تیسرا پھر یہ بچے کا نسب اس شوہر سے تو ثابت نہیں ہوگا، یہ گناہ کا بچہ ہے، یقینی سی بات ہے اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، اس میں ان بالغان کا قصور ہے، لیکن بہرحال اس بچے کا نسب اس آدمی سے ثابت نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ عورت اب یہ راز چھپائے گی تو ساری زندگی اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا، ساری زندگی دھوکہ دیتی رہے گی، جھوٹ بولتی رہے گی، اس کے نام اعمال میں کس قدر گناہ لکھا جائے گا یہ خود وہ اندازہ کر لیں۔ اس لیے بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ جو خصوصاً جو انٹرنیٹ سے زیادہ وابستہ ہوتی ہیں، وہ نیٹ پہ تعلقات قائم کر لیتی ہیں، دوستیاں کر لیتی ہیں۔ پہلے شیطان یہی بہکاتا ہے کہ بس ہم تو خالی چیٹ ہی کر رہے ہیں، ہم تو خالی بس وقت پاس کر رہے ہیں، شوہر چلا جاتا ہے گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا، یہ شوہر باہر گیا ہوا ہے، یہاں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، صرف ایسی تھوڑی سی پاکیزہ بات کریں گے، پھر وہ پاکیزگی کب غیر پاکیزگی میں بدلتی ہے اور کب گناہ شروع ہو جاتے ہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے پاس ایسے سینکڑوں کیسز آتے ہیں جس میں لوگ توبہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ قصور سرزد ہو گیا۔ تو مرد تو قصوروار ہوتا ہی ہوتا ہے، چلے میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ خواتین بھی کم نہیں ہوتی ہیں۔ بہنوں کو چاہیے کہ اپنے خاندان کی عزت کا لحاظ کریں، اور خصوصاً کہ جو مطلب غیر شادی شدہ بچیاں ہیں خاص طور پر اپنے والدین کی عزت کا بہت زیادہ لحاظ کریں۔ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو نہ خود ان کی زندگی بہتر گزرے گی اور نہ ماں باپ بیچارے سر اٹھانے کے قابل رہیں گے۔ اس لیے اس قسم کی باتوں سے اجتناب کرنا